بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم واللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صدق اللہ العظیم وقال اللہ عز وجل وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان رواہ الترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں، شرم۔ حیا اور شرم جو ہے یہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ کوئی غلط چیز دیکھتا ہے آدمی تو آنکھ بند کر لیتا ہے، کوئی بری چیز دیکھتا ہے تو طبعی طور پر آنکھ بند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس چیز کو راسخ کر دیا ہے کہ وہ ہر غلط چیز کو دیکھ کر کے اس سے پہلو تہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بالکل ننگا جو ہے سڑک پر اگر پھر رہا ہو تو ہر شریف آدمی جو ہے اپنی آنکھ نیچی کر کے نکل جائے گا۔ تو حیا انسان کی فطرت میں ہے، اور جس کو حیا نہ ہو اس کو ہمارے معاشرے میں پاگل کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پر بہت سے آدمی جو ہے کپڑے وپڑے پھاڑے ہوئے ننگے پھرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا دماغ جو ہے خراب ہو گیا ہے۔ گویا حیا کی جو صفت ہے وہ انسانی طبیعت میں ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے خاص۔ انسان کا فطری تقاضا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو جو چیز خراب یا برباد کرنے والی ہو، اس کا جو راستہ ہو، اس راستے پہ بھی شریعت نے بریک لگا دیا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو اب شراب کے لیے جو واسطہ ہوگا، جو ذریعہ ہوگا، وہ بھی یا تو حرام ہوگا یا مکروہ تحریمی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر بیڑی سگریٹ پینا، آہستہ آہستہ آدمی جو اس سے اور آگے بڑھتا ہوا شراب تک پہنچ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا، ابھی میں نے آپ حضرات کے پاس سامنے تلاوت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، نظریں نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہی ذریعہ، آنکھ ہی کے ذریعہ سے پہلے آنکھ لڑتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وقت متعین ہوتا ہے، پھر آدمی جا کر کے اور فواحش کا ارتکاب کرتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن نظر ہی ذریعہ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، نظر جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کی قسمت میں زنا لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ہر آدمی کی اس کو کرنا ہی ہے۔ فرمایا آنکھ کا زنا کرنا اس کا دیکھنا ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ آنکھ کا زنا شمار ہوگا۔ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، ہم نے نظر ڈال دی، غلط نظر ڈالی، ایک مرتبہ جو نظر ڈالتی اچٹتی ہوئی جو نظر پڑ جاتی ہے وہ تو معاف ہے۔ آدمی جو ہے وہ انتباہ میں نہیں رہا اور غفلت میں جو ہے نظر کسی کے اوپر پڑ گئی تو یہ
اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. لیکن بار بار پھر دیکھنا اور اس کا تصور کرنا یا خیال لگانا، یہ فرمایا حدیث کے اندر کہ آنکھ زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا کیا ہے؟ اس کو دیکھنا ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے. اور ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ اس کو پکڑنا ہے. اور پیر کا زنا کیا ہے؟ اس تک جانا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ شرمگاہ اس کی تکذیب یا تصدیق کرتی ہے. شرمگاہ اس زنا کی تصدیق کرے گی، ہاں بھائی ہو گیا، یا تکذیب کرتی نہیں بھائی نہیں ہوا نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے. آنکھیں غلط پڑتی ہیں، غلط جگہوں پر پڑتی ہیں، اس وجہ سے قلب کے اوپر دھبا آ جاتا ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی نابینا آدمی اگر ہو تو آپ اس کی عجیب تعریف کریں گے، عجیب طریقے بتلائیں گے کہ صاحب یہ نوٹ بھی پہچان لیتا ہے، یہ ٹیلی فون کے کیا کہتے ہیں بٹن بھی صحیح طریقے سے کر لیتا ہے، غلط نہیں کرتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس نور کو لے لیتے ہیں تو باطن کا جو نور ہے نا اس کو روشنی عطا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، پست رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ایسا کرنا ان کے لیے بہت عمدہ ہے، بہتر ہے، ان کی صفائی ستھرائی کے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. نظریں ہماری پڑ رہی ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے، ہم یہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کہ ہماری نظر جو پڑی تھی وہ غلط پڑی یا صحیح پڑی، جھٹکے سے پڑ گئی تھی یا واقعتاً ہم نے دیکھنے کی نظر سے کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف جو ہے نظر ڈالی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَن يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں. مرد کا ذکر پہلے کیا ہے اور عورت کا ذکر بعد میں کیا ہے، کیونکہ دست درازی اور آنکھوں کا ملانا وہ مرد ہی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے. تو اس عورتوں کے بارے میں بھی کیا کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سگار کو ظاہر نہ کریں، اس کو شیطانی ذریعہ نہ بنائیں. بناؤ سگار سے کیا ہوتا ہے پھر اور آدمی کی نظریں جو ہے ادھر متوجہ ہوتی ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سگار کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو اچانک مثال کے طور پر کوئی عورت اوڑھنی اوڑھ رہی تھی، یہ حصہ کھل گیا، آپ کی نظر پڑ گئی، تو یہ معاف ہے. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور آگے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر لٹکا لیں. جیب اس کو کہتے ہیں جہاں سے سر ڈالا جاتا ہے، ہر کپڑے کے اندر جو ہے آپ کے کرتے کے اندر ہے. تو شریعت نے کیا حکم دیا کہ اس کو ڈھانک لیں، چہرے کو ڈھانک لیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے، چہرہ ہی فتنے کی جگہ ہے، چہرے ہی کے اندر آنکھ ہے، جس کی شاعر لوگ اور لکھنے والے لوگ جو ہے اس کے مواصفات بیان کرتے ہیں، اس کی اچھائیاں خوبیاں. اسی طرح سے ہونٹ ہے، کان ہے جس سے سنتا ہے آدمی، آنکھ ہے، ناک ہے، ان تمام چیزوں کی صفتیں بیان کی جاتی ہیں. اور ذرا سا عقل سے بھی سوچئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان سے اگر کوئی پوچھے کہ اگر کسی بچی کا کہیں رشتہ ہو رہا ہو تو شریعت نے کہا کہ جب رشتہ پختہ ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں کہ ان کے ابا یا اماں موجود ہوں، آ کر کے ایک نظر دیکھ سکتا ہے یا گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اکیلے میں نہیں. اور آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھ سکتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے مثال کے طور پر
کہ صاحب ہم اپنی بچی کو تو دکھلائیں گے لیکن چہرہ نہیں دکھلائیں گے، ہاتھ پیر دکھلا دیں گے، یا ہم آپ کو فوٹو بھیجیں گے لیکن چہرہ جو ہے وہ اس کو جو ہے مٹا دیں گے، ہاتھ پیر دیکھ لیجئے گا۔ تو کوئی عقل مند آدمی اس کے لیے گوارہ کرے گا؟ ذرا بتلائیے۔ چہرہ ہی موضع فتنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہماری ماؤں کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، جن سے نکاح کرنا ہم لوگوں کا حرام ہے، اور تصور کرنا بھی انسان اگر تصور بھی کرے اور اس میں جمع رہے تو ایسا ممکن ہے اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے۔ ماں ہے، ہماری مائیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امہات المومنین سے کوئی سامان مانگنا ہو، کچھ کہنا ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے کہنا، سامنے نہیں ہونا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اتنی موٹی موٹی دلیلیں قرآن پاک کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، مومن کی عورتوں سے بھی کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چادروں سے چہرے کو ڈھک لیا کریں۔ تو پردہ وہ فرض ہے اور ہونا چاہیے، معاشرہ اسی وقت پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو بے پرد نکلنے کی نہ توفیق دے، پاک پروردگار، سب باپرد رہیں، اور معاشرہ جو ہے اسی وقت پاک اور صاف ہوگا۔ تو بہت سے ہمارے کرتا پیجامہ پہننے والے، داڑھی رکھنے والے ڈی وی ڈی وغیرہ پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن میں کوئی آیت پردے کی نہیں ملی۔ ارے کہاں ملے گی؟ پرچے میں ملے گی۔ جو قرآن حدیث پڑھو گے جبھی تو، یا تو تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہو، یا کسی کی محبت میں، مادے کی محبت میں تم اندھے ہو گئے ہو، دوسرے لوگوں کے تلوے چاٹنے والے ہو گئے ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پردہ ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ اور پردے کی کچھ صفتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی برقع ہی ہو، سن لیجئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی برقع ہی نہ ہو، برقع ہی ہو۔ اب تو وہ برقع بھی فیشن ہو گیا، اس میں ایسا ٹانکا اوکا ہوتا ہے کہ اس برقعے کے اوپر بھی ایک برقعے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ برقعے کا مطلب کیا تھا کہ لوگوں کی توجہ نہ ہو، اور راستہ جا رہی ہیں تو چلی جائیں، اور ہم بھی راستہ جا رہے ہیں تو راستے چلے جائیں۔ لیکن جو توجہ کو اپنی طرف کھینچے گا، وہ جو کڑھا ہوا اور مختلف طرح کا جو برقع ہوتا ہے، اس برقعے کے اوپر بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے۔ تو برقع ہونا کیسا چاہیے، یعنی پردہ ہونا کیسا چاہیے، اس کا اصول اور ضابطہ ہے۔ نمبر 1، سادہ ہو، سادہ ہونا چاہیے، کسی بھی کلر کا ہو، کالا شرط نہیں ہے، کسی بھی اس کا ہو، یا چادر ہی کو اچھی طرح سے ڈھانک لیا جائے، بڑی چادر ہو۔ نمبر 2، پورے بدن کا ہونا چاہیے، پورے، ایسا نہیں جیسا کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد اور چہرہ جو ہے ظاہر کیجئے، کیونکہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ نمبر 3، باریک نہ ہو، باریک نہ ہو جس سے بدن ظاہر ہوتا ہو۔ نمبر 4، تنگ نہ ہو، چست نہ ہو، جس سے انسان کے اعضاء، بچے بچیوں کے اعضاء جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور غیر مسلموں یا بے دینوں کی مشابہت والا کپڑا نہ ہو۔ آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا جینز کہتے ہیں، اور وہ بھی پھٹا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں ضروری ہیں پردے کے اندر، کہ اس طرح سے جو ہے مومن لڑکی، مومن مرد، مومن عورتیں، مومن بچیاں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پردہ اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکی یا عورت کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ضرورت پیش آ جائے تو اس طرح سے نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب عورت جو ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفھا الشیطان، شیطان گھور گھور کے دیکھتا ہے کہاں سے بہکائے، شیطان بہکاتا ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کی کھوٹی بن جاؤ، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ مرد کی ذمہ داری ہے کما کر کے کھلانا، اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بچوں کی اور گھر کی نگرانی کرنا۔ ہر ایک کی ذمہ داری
بیان کر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک اپنے ذمہ داری جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کی یا غلط طریقے سے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے قانون وغیرہ کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی بالغ لڑکا لڑکی ہے اور اس نے ناجائز تعلقات رضامندی سے اپنے کر لیے تو صحیح ہے، پھر باقی کیا بچا؟ اور جو اولاد ہوگی وہ کس کی شمار ہوگی؟ عیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک لہر آئی ہوئی ہے، اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی تنبیہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔